عربوں میں ذات پات کی بنیادیں بہت گہری تھی، جیسے آج ہمارے یہاں ہے، یہ خان صاحب ہیں، یہ انصاری صاحب ہیں، یہ بلخی صاحب ہیں، یہ خلجی صاحب ہیں، یہ کلاڑ صاحب ہیں، یہ بھشتی صاحب ہیں، یہ سلاوٹ صاحب ہیں، یہ ملاوٹ صاحب ہے نا۔ خاندان، میں پوچھتا ہوں آپ سے، کسے خاندان کہتے ہیں؟ کیا یہ آپ نہیں مانتے ہیں کہ آپ نے، آپ کے باپ دادا نے، پردادا دادا بکر دادا نے جو کبھی کافر ہوا کرتے تھے مسلمان بنے ہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر کہہ سکتے میرا یہ خاندان، میرا وہ خاندان؟ کیا آج بھی راٹھور غیر مسلم نہیں پائے جاتے؟ گہلوت وہ مکھ منتری رہے، راندڑ، گیساوت، ٹانک، شیخاوت، وہ بھیرو سے شیخاوت نہیں تھے، غیر مسلم پائے جاتے۔ اسے کوئی برادری کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی صرف ایک برادری ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے سوا کوئی برادری نہیں مسلمان۔ یہ بیماری ہمارے نبی کے دور ظاہری میں حجاز میں تھی، اور ایسی خطرناک بیماری تھی کہ ہر چیز میں اس کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ شادی بیاہ میں تو سب سے بڑھ کر کے اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ اونچے قبیلے کی لڑکی نیچے والے قبیلے میں بیاہ دی جائے، توہین تھی اس کی۔ سب سے کمتر درجہ غلاموں کا تھا، یہاں تک کہ غلام اگر آزاد بھی کر دیا جاتا تب بھی وہ اس لائق نہیں سمجھا جاتا تھا کہ کسی معزز قبیلہ کے لڑکی کے ساتھ وہ شادی کر سکے۔ یہ مزاج تھا مکے کا، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرمپرا کی قبر کھود کر رکھ دی۔ کیسے؟ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کوئی شخص رنگ و نسل کی بنیاد پر معزز نہیں ہوتا ہے، کوئی خاندان کا بڑا والا ہونا، دولت یا قبیلے کے بڑے سردار ہونے کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ رب نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کا بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، وہ بڑا ہے۔ پھر میرے نبی نے کیا کیا؟ پریکٹیکل طور پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر شادی کرنے کا حکم دیا، اور یہ مثال بھی پیش فرمائی۔ اپنے پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جحش کا نکاح حضور نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے کیا۔ تنہا یہ واحد صحابی ہیں حضرت زید جن کا نام قرآن شریف میں آیا ہے۔ ہمارے نبی کے 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے، مگر ان میں سے ایک ہی صحابی ہے جن کا نام قرآن میں آیا ہے، زید کا نام۔ یہ وہی زید ہے جو حضور کے غلام ہوا کرتے تھے، جو بکتے بکاتے مکے کے بازار میں بکے تو سیدہ خدیجہ نے خریدا تھا، اور جب وہ حضور کے نکاح میں آئیں تو خدیجہ کبریٰ نے زید کو حضور کی خدمت میں پیش کیا، اور پھر میرے حضور نے زید کو آزاد فرمایا اور اپنے خاندان کی معزز گھرانے کی اپنے پھوپھی ذات بہن سے حضرت زید کا نکاح کروایا، تاکہ مکہ والوں کو یہ پتا چل جائے خاندانی شرافت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، شرافت تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر مانے گا۔ ہم نے جب مکرانے میں قدم رکھا تو کئی دوستوں نے، بزرگوں نے جو ابھی دنیا میں نہیں رہے، انتقال فرما گئے، بولے روٹی کا رشتہ تو ہے مگر بیٹی کا رشتہ نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا تھا یہ کیا فرما رہے ہیں،
بولے ہم اپنے بیٹیوں کا رشتہ باہر نہیں کرتے ہیں۔ اچھا یہ مطلب ہے؟ کیا میں آج پوچھ سکتا ہوں کتنی بیٹیاں باہر تشریف لے گئی؟ آپ نہ بتا سکے تو میں بتاؤں؟ اس لیے اپنے گھروں کی حفاظت کرو، خود کی حفاظت کرو، اسلام کے دائرے میں رہو، اور یہ بکواس کی پرمپرا اپنے ماحول سے نکال کے پھینک دو۔ یہ اقلیت ہے، اکثریت ہے، چولہے پھاڑ میں جائے اقلیت اور اکثریت کیسی کیسی۔ کیا ہوتی ہے اقلیت؟ سب پکڑائے ہوئے سارے۔ سیاسی دکان چمکانے کے لیے نئی نکن دکانیں کھولتے ہو۔ اللہ کے ہاں اگر تم نہیں پہچانے گئے تو جہنم میں جانے سے تمہیں کوئی روک نہیں سکتا ہے۔